دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ پھرتے ہیں چھوٹے سروں والے، ان کے سر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. مشہور یہ ہے کہ یہ بابا دولے شاہ کی پیداوار انہوں نے پیدا کی. سندھ میں ٹھٹھا کے قریب ایک قبر ہے، وہاں عورتیں آتی ہیں اور اس قبر والے کی شرمگاہ کو سجدہ کرتی. عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد دینے پر قادر ہے. یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی خلق یا اس کے امر میں کسی کو شریک کر لو. بچہ بیمار ہو گیا، فلاں درگاہ پر لے کر چلو، فلاں بابا جی شفا دیں گے. یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک فی الربوبیت، کہ یہ خلق و امر اللہ کا، اللہ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر، کہ یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے. اس خلق اور امر میں آپ اللہ کو اکیلا جانیں، یہ توحید ہے. اور اس خلق و امر میں کسی چیز میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا، وہ شرک ہو جائے گا. خزانے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ داتا جی خزانے دیتے، گنج بخش ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک ہے. اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کے امر سے مالدار، خزانہ کسی کو ملا تو وہ اللہ کی دین ہے. آپ کہیں کہ لاہور کی فلاں سرکار خزانے دیتی ہے، یہ شرک ہو جائے گا. جس میں یہ عقیدہ آ گیا بیڑا غرق ہو گیا. اس کا عقیدہ فاسد ہے، اس کا دل فاسد ہے. اب وہ دنیا بھر کے سارے عمل کر لے، ساری نیکیاں کر لے، اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ توبہ کرے، اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس شرک کو نہ چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش برسی، یہ سفر حدیبیہ کا واقعہ. بعض لوگوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، حالانکہ اللہ کی نعمت، اللہ نے برسائی. انہوں نے اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیج کر آگاہ کیا کہ جس نے یہ کہا ہے وہ سب کے سب کفر کی وادی میں داخل ہو گئے، وہ سب کافر ہو گئے. اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی. اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر میں دھکیل دیا. جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں بابے کی دین ہے، فلاں ستارے کی دین ہے، فرمایا کہ اس ایک ہی جملے سے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے. اب ہمارے ہاں جو عقیدے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شریک نہیں. مشکل کسی کو آ جائے تو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ہم کہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک نہیں. ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، کسی کا کوئی معاملہ بگڑ جائے سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے، یہ شرک نہیں. ہمارے میڈیا میں یہ نشر نہیں ہوتا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. آپ سنتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. کتنا گندا عقیدہ. ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، اللہ کو بھی نکال دیا. ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا. ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں، حالانکہ گندا ترین شرک ہے، غلاظت شرک. تو میرے بھائی پھر یہ قلب اور یہ باطن کیسے سنورے گا، کیسے پاک صاف ہوگا؟ اور وہ کامیابی جس کا ہم نے ذکر سنا، جس کو دین کامیابی کہتا ہے، وہ تو اسی نقطے پر موقوف ہے. قد افلح من تزکا، کہ کامیاب صرف وہ ہوا ہے جو اس کو پاک صاف کر لے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی میل کچیل سے، ہر قسم کی سیاہی سے. اس